اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پانے کا کیا مطلب ہے، اس کی میں مختصر انداز میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم اپنے سامنے پائیں گے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ وہ صفت استوا کس طرح کی ہے، اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے، بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونے کی جو دلیلیں ہیں لگ بھگ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں، اور یہ دلیلیں تقریباً 20 سے زائد وجہوں سے دلالت کرتی ہیں اللہ رب العالمین کے اوپر ہونے پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ تو بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہے، تو اس کی 2 قسم ہے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ ہونا، عام طرح کا ساتھ ہونا، اور ایک قسم ہے اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ ہونا، یعنی خاص طرح کا ساتھ ہونا۔ عام طرح کا ساتھ اور خاص طرح کا ساتھ یہ کیا ہے؟ تو آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونَ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جہاں کوئی بھی سرگوشی کرے، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، کم ہو، زیادہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین وہاں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساتھ ہونا ہے عام طرح کا ساتھ ہونا، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، یہاں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساتھ ہونا ہے خاص طرح کا ساتھ ہونا۔ تو عام طرح کا ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ ہے عام، اس میں سب کے سب برابر ہیں، فاسق، فاجر، مومن جتنے ہیں سب کے سب برابر ہیں، سب کے بھید کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، گرفت سے، قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اور خاص طرح کا ساتھ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو، خاص طرح کا ساتھ، جس کو ہم لوگ معیت خاصہ کہتے ہیں عربی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت و رعایت میں وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی تائید اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اور رہنمائی اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ خاص طرح کا ساتھ رہنے کا۔ اور یہ چیز حاصل ہے کس کو؟ کن لوگوں کے لیے؟ مومن بندوں کے لیے، جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صدیقین میں سے شمار ہوتے ہیں، جو شہداء میں سے شمار ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہے۔ اور اسی کی وضاحت حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ بندہ نفلی نمازوں کے ذریعے، نفلی عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقی کان، حقیقی آنکھ، حقیقی ہاتھ، حقیقی پیر ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کو ایسی حاصل ہوتی ہے، مدد ایسی حاصل ہوتی ہے
کہ وہ اچھی بات ہی سنتا ہے، اچھی چیزوں کو ہی دیکھنا پسند کرتا ہے، اس کا ہاتھ اگر بڑھتا ہے تو نیکی کے لیے بڑھتا ہے، قدم اگر اٹھتا ہے تو نیکی کے لیے قدم اٹھتا ہے۔ تو یہ معیت اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک بات جو رہ گئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ خاص طرح کا بھی ہوتا ہے اور عام طرح کا بھی ہوتا ہے، جس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے راز کو جانتا ہے، ہمارے بھید کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو بندہ ایسی صورت میں وہ گناہ سے باز رہے گا، معصیت سے دور رہے گا اور نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ اور اگر دوسری قسم میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص معیت اس کو حاصل ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خاص طرح کا ہے، تو بندہ کہیں بھی رہے گا اس کو احساس ہوگا کہ وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، کہیں بھی اس کو وحشت نہیں ہوگی، دہشت نہیں ہوگی، کہیں بھی رہے گا وہ مطمئن البال رہے گا، خوش باش رہے گا۔ اور آپ تاریخ اگر پڑھے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت معمولی رہا کرتی تھی، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ رہا کرتی تھی، لیکن پھر بھی یہ مسلمان غالب آ جایا کرتے تھے۔ کس بنیاد پہ؟ اسی نصرت الہی کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین کی تائید مومنوں کو حاصل ہوتی تھی۔ قلت اور کثرت کا اعتبار اس میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 10-12 ہزار کے قریب تھی، لیکن دشمنان اسلام کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ پھر بھی وہاں پہلے مرحلہ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لیکن جب پھر مسلمانوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی تائید کی، مدد کی اور وہ غالب آئے۔ اس لیے جن کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اور جو نیک بندوں میں سے ہیں وہ ہمیشہ کہیں بھی رہیں گے دنیا میں مغلوب نہیں ہوں گے، انہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، وہ بے فکر زندگی گزاریں گے، بے خوف رہیں گے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی خاص معیت سے نوازے اور اپنے نیک بندوں میں سے بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل